السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حرین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج کا جو میرا سوال ہے وہ ادب اطفال کے حوالے سے ہے، بچوں کے ادب کے حوالے سے ہے کہ مطلب ایک خوبصورت روایت ہے، ادب کا حصہ ہے۔ تو قیام پاکستان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ منفی اثرات بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن یہ روایت آج تک جو ہے وہ جاری ہے۔ تو لیکن سوال میرا جدید تقاضوں کے حوالے سے ہے کہ آج کا جو طالب علم ہے یا آج کا جو بچہ ہے وہ ادب کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پھر آج جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، اس طرح کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ تو اس طرح کی ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے ادب کی کیا صورتحال ہے بچوں میں، اور پھر جدید تقاضوں کو کس حد تک پورا کیا جا رہا ہے؟ جیسے کہ اگر ہم کچھ عرصہ پہلے کی بات کریں تو وہ پتلی تماشا ہوتا تھا یا کوئی ایسا ڈرامہ یا ایسی کوئی کہانی ہوتی تھی، اس کو ڈرامے کی صورت میں پیش کیا جاتا تھا۔ تو بڑی ایک خوبصورت روایت رہی ہے بچوں کے حوالے سے بھی۔ تو جدید تقاضوں کو دیکھتے ہوئے آج کا جو بچوں کا ادب ہے اس کی کیا صورتحال ہے، یا بچوں کے ادب کی آج کے تقاضوں میں کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے حرین، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ بالکل۔ اور سچی بات ہے کہ آپ کے کسی بھی سوال پر میں نے اتنا مجھے سوچنا نہیں پڑتا، کچھ کوئی نہ کوئی بات ذہن میں آ ہی جاتی ہے۔ ظاہر ادب کے استاد ہیں، بات بنا ہی لیتے ہیں اچھی بری۔ لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس پر مجھے بڑا سوچنا پڑ رہا ہے کہ میں اس کا کیا جواب دوں، کیونکہ دیکھیں بچپن ظاہر ہم نے بھی گزارا، اگرچہ ہمارے زمانے میں ابھی ٹیکنالوجی کوئی اتنی زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھی، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ جب پہلی بار میں نے ٹیلی ویژن پہ کارٹون دیکھا تو جی چاہا کہ شہزادے والی کہانی جو ہے وہ میں رکھ دوں اور وہ میں کارٹون جو ہے وہ میں دیکھوں۔ اس کے بعد یہ دیکھا کہ وہ جو شہزادے والی کہانی تھی جو میں کتاب کی صورت میں پڑھتا تھا، اسی کو انتظار حسین جو ہے وہ الف لیلہ کی صورت پہ ٹیلی ویژن پہ لے آئے، تو وہ چیز میں ٹی وی پہ دیکھنا شروع ہو گیا۔ یعنی کہنا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ایسی چیز ہے جو بہت جلدی اثر انداز ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زمانہ جو ہے وہ ہم دم تبدیلیوں کا نام ہے۔ بالکل۔ ہمارے سماج میں بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت سارے اوصاف ہیں، لیکن ایک وصف ایسا ہے جو ان سب پہ حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ کوئی اچھا وصف نہیں ہے۔ وہ یہ کہ ہم بہت زیادہ روایت پسند ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے جو کچھ اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہوتا ہے ہم اسی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو ادب اطفال کا معاملہ ہے یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ یعنی جیسے میں نے کہا کہ مجھے بچپن میں ظاہر کہانیاں میں نے پڑھی، لیکن مجھے کارٹون بھی اپنی جانب کھینچتا تھا، اور ٹی وی پہ الف لیلہ جو ہے چل رہی ہے تو وہ بھی مجھے ڈرامہ جو ہے وہ اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ تو وہ تو خیر ایک تہذیبی کشمکش کا آغاز کا دور ہے۔ آج کا تو یہ ہے کہ بچے کے ہاتھ میں جو کتاب اور کاپی اور پینسل ہے یا اریزر ہے وہ بعد میں آتا ہے، اور موبائل فون اور ٹیب جو ہے وہ پہلے آتا ہے۔ گویا اس کے ہاتھ جو ہے وہ پہلی بار آشنا ہی ایک ٹیکنالوجی کی چیز سے ہوئے۔ بالکل۔ تو یہ سوال خود میرے ذہن میں کئی بار آتا ہے کہ ہمارا جو تہذیب یافتہ اقوام کا معاشرہ ہے وہ آئے روز ایک نت نئی ایجاد ایسی سامنے لاتا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کر سکے۔ یعنی مثلا میں جب ترکی گیا تھا تو ترکی کے اسکولوں میں نے ایک بات دیکھی کہ وہاں بچوں کو گنتی یا ABC یا اس طرح کی چیزیں سکھانے کے لیے کوئی کلاس روم کا کام نہیں ہوتا تھا۔ یعنی سیڑھیاں ہیں تو ہر سیڑھی پہ 1 2 3 4 5 اس طرح لکھا ہوا ہے، تو بچہ سیڑھیاں بھی چڑھ رہا ہے اور وہ خود بخود جو ہے وہ گنتی بھی اس کو یاد ہو رہی ہے۔ اور یہ جو پہاڑے جو ہم کہتے ہیں ٹیبلز جو ہوتی ہیں یہ بھی اسی طرح سیڑھیوں پہ لکھی ہوئی تھی۔ تو گویا اساتذہ جو ہے وہ ایک نئی سے نئی ٹیکنیک جو ہے وہ سوچتے ہیں۔ بالکل۔ تو بچوں کو ادب پڑھانے کے بھی ہم نے جو نئے ٹیکنیکی انداز ہیں ان پر بہت کم غور کیا ہے، اور وجہ وہی ہے کہ ہمارے ہاں معاشرہ جو وہ روایتی ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ادب اطفال لکھا بھی جا رہا ہے،
ادب اطفال سے متعلق رسائل بھی موجود ہیں، ادب اطفال سے متعلق اچھی کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں، ادب اطفال سے متعلق اب سرکاری سطح پر بھی رسالے بہت اچھے ادبیات اطفال کے نام سے، لیکن سوال وہی ہے کہ ان کا قاری کہاں ہے، ان کو پڑھے گا کون؟ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان رسالوں کو کہیں سائڈ پہ رکھ دیجیے، لیکن اگر آپ نے ٹیکنالوجی کی جانب توجہ نہیں کی ہے، آپ نے اگر موبائل فون اور ٹیبز اور یہ جو چیزیں آئی ہیں ان میں اگر آپ نے ادب اطفال کو منتقل نہیں کیا تو گویا آپ کی ساری کاوشیں جو ہے وہ کی ہوئی بھی جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ اینیمیٹڈ موویز جو ہوتی ہیں یہ بڑی دلچسپ ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں جب ایک کام کیا تھا نعت کے حوالے سے، تو میں نے دیکھا کہ یورپ میں جو اسکول ہیں وہاں مقدس ہستیوں سے آشنائی کے لیے انہیں قصے نہیں سنائے جاتے، انہیں اینیمیٹڈ موویز دکھائی جاتی ہیں، تو بچے اینیمیٹڈ موویز دیکھیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہمارا کون سا ایسا ادارہ ہے یہاں پر جو اینیمیٹڈ موویز بنا رہا ہو یا جو کارٹون بنا رہا ہو۔ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے جنوں پریوں کے میک اپ کر کے تو ہم سٹیج پہ یا کیمرے کے سامنے تو ضرور آ جاتے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی سے جو ہمارا استفادہ ہے وہ بہت کم ہے۔ تو یہ سوال آپ نے ایسا کیا ہے کہ جو بہت ہی حساس نوعیت کا ہے۔ بچوں کو ادب کی جانب لانے کے لیے ہمیں نت نئے قرینوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہمیں اب پچھلے دنوں ایک بچوں کی کانفرنس ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس میں بچے بہت کم تعداد میں بیٹھے ہیں اور سارے بڑے ہیں، تو آپ کوئی ایسی ٹیکنیک سوچیے کہ بچے ادب میں آغاز ہی سے جو ہے وہ دلچسپی لیں، اور اب بچوں کی جو ایک میچورٹی ہے وہ بھی اور سطح کی ہے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ وہ پہلی بار ان کے ہاتھ جو ہے وہ ان کا جو لمس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موبائل فون اور ٹیب سے متعلق ہے، تو وہ اس میں اتنا کچھ دیکھ چکا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کتاب کے اندر جو مواد ہے وہ ناکافی ہوتا ہے۔ تو یہ صرف بچوں کے ادب کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ تدریس کے حوالے سے بھی، معاشرے میں تربیت کے حوالے سے بھی، مثبت عناصر کی جانب رغبت کے حوالے سے بھی ہمیں بہرحال جو ٹیکنالوجی ہے اس سے استفادہ کرنا ہمارا ضروری ہے، اور اسی طرح ہی ہم اپنے جو جدید ادب اطفال کا جواز ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت، بڑے اہم پہلوؤں پہ آپ نے بات کی، اور یقیناً اس میں جو ہے وہ تدریس کا بھی بہت ہاتھ ہے۔ ہمارے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ جہاں انگریزی ادب یا اس طرح کی جو ادب جب وہ پڑھاتے ہیں یا اس کا شوق ایک پیدا کرتے ہیں تو وہاں اردو ادب کی بھی جو ہے وہ ایک رغبت پیدا کرنی چاہیے۔ اور آج کل کے بچے واقعی ٹیکنالوجی کی خوشبو سے زیادہ آشنا ہیں اور کتاب کے لمس اور اس کی خوشبو سے بالکل محروم ہیں، تو اس طرف جو ہے وہ ضرور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو ایک ادب اطفال کی خوبصورت روایت ہے اسے آج کا جو طالب علم ہے، آج کے بچے بھی جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب آتے ہیں، اصطلاح کی جانب۔ تو سر آج ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ اورا، یہ اصطلاح کیا ہے؟ ایک تو یہ فرانسیسی اصطلاح ہے اور اس کا کچھ تلفظ ایسا ہے کہ اس میں کہیں آر جو ہے وہ سائلنٹ بھی ہے، اوا اس طرح۔ تو بنیادی معنی تو ہے اس کا امتیازی وصف یا پراسرار وصف، یعنی اب تک جو فنکار کے بارے میں ایک تصور تھا کہ فنکار جو ہوتا ہے وہ معاشرے سے کہیں اوپر کی سطح کی کوئی مخلوق ہوتا ہے، ظاہر وہ تخلیقی آدمی ہوتا ہے، وہ چاہے مصور ہے، چاہے شاعر ہے، چاہے گلوکار ہے، تو اس کا ایک امتیازی وصف ہوتا تھا کہ وہ یعنی معاشرے سے یعنی بیونڈ دا سوسائٹی ہے، کچھ اوپر کی چیز ہے، اوپر کی سطح۔ غالب جیسے کہتے ہیں آتے ہیں غیب سے یا مضامی خیال میں، تو شاعری کو انہوں نے ایک پراسرار چیز بنا دیا ہے۔ اور غزل کہتے نہیں ہم چند گھر آباد کرتے ہیں، آتش کا مصرع ہے، تو ایک یعنی آپ نے ایک امتیازی وصف بیان کیا کہ ہم اس طرح کے گھر نہیں آباد کرتے، ہم تو غزل کے اندر شعر اس طرح کہتے ہیں کہ شعر جو ہوتا ہے وہ ایک بیت بن جاتا ہے، گھر بن جاتا ہے۔ تو شعراء کو اب تک ایک یا فنکاروں کو اب تک ایک امتیازی وصف کی مخلوق سمجھا جاتا رہا ہے۔ یہ جو جدید عہد ہے تو آپ دیکھیے کہ پہلے زمانے میں مصور بس مصور ہوتا تھا، لیکن اب بچہ بچپن ہی سے ٹیکنالوجی کے میدان میں اسے ایسے آلات مل جاتے ہیں
کہ وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک بہت اچھی تصویر بنا لیتا ہے. بالکل. آپ نے بعض ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا گانا سنائیں, تو آپ کہتی ہیں میں تو گلوکارہ نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں آپ تھوڑا سا گائیے, تو آپ ویسے گنگناتی ہیں. بعد میں جو ہی وہ تھوڑا سا اس کو اپنے سسٹم میں ڈالتے ہیں اور وہ آپ کو سناتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے حورین نورجہاں گا رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ٹیکنالوجی نے گویا فنکار کا جو ایک امتیازی وصف تھا, وہ جو ایک اس کا پراسرار وصف تھا, ایک امتیازی مقام تھا, جدید ٹیکنالوجی کے اس عہد میں اس کا یہ امتیازی وصف, اس کے پاس امتیازی وصف جو ہے وہ نہیں رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک یعنی عجیب و غریب خدشے یا خطرے کی ایک گھنٹی ہے کہ ہم تو اب تک یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مصور ہوتا ہے یہ بہت بڑی ماورائی قسم کی مخلوق ہوتا ہے. شاعر جو ہوتا ہے یہ عربی کا ایک مقولہ ہے الشعراء تلاميذ الرحمن, کہ شعراء جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے براہ راست شاگرد ہوتے ہیں. اب یہ ایک امتیازی وصف ہو گیا نا. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے, تو ایک امتیازی وصف ہو گیا. تو عہد جدید میں جو فنکار کا ایک امتیازی وصف ہے وہ خطرے کا شکار ہو گیا ہے. تو یہ جو امتیازی وصف ہے یہ اصطلاح اس کے لیے ہے, اور اب یہ امتیازی وصف جو ہے یہ اب یعنی جو سمجھیے کہ خدشوں کا شکار ہو گیا ہے. اب ٹیکنالوجی یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے مصور ہیں تو ہوں گے. اب آپ دیکھیں نا, آپ کمپیوٹر پہ آپ گرافکس بناتے ہیں, اس کا آرٹ اور ہے, اور اس کے لیے آپ کا اس طرح آرٹسٹ ہونا ضروری نہیں ہے. تو جدید عہد میں جہاں اور بہت ساری شکست و ریخت کے عناصر سامنے آئے ہیں, وہاں فنکاروں کے امتیازی اور پراسرار مقام کا جو نظریہ ہے وہ بھی خدشے کا شکار ہوا ہے. بہت خوبصورت, بڑی اہم اور منفرد ہمیشہ کی طرح اصطلاح جو ہے وہ آج آگاہی ہوئی, اور یقیناً ہمارے ناظرین کی معلومات میں بھی اس سلسلے سے اضافہ ہوتا ہوگا, بلکہ یقیناً ہو رہا ہے. پروگرام کے آخری حصے کی جانب یعنی کتاب کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں. تو سر آج کون سی کتاب تعارف کے لیے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں؟ ہماری اردو شاعری کی جو بعض اصناف ہیں وہ تو بڑی یعنی مقبول ہیں, ادب میں پڑھائی جاتی ہیں. غزل ہے, نظم ہے, قطع ہے, ربائی ہے, اس سے آگاہ ہیں. کچھ ہماری ایسی اصناف تھیں جو عہد جدید میں نہیں لکھی جا رہی ہیں, ذرا ان کی شکل بدل گئی ہے جا. تو اس میں ایک صنف ہوتی تھی شہرآشوب. بالکل. یہ جو ہماری قدیم اردو شاعری کے حوالے سے ایک الزام ہے کہ ہمارا شاعر جو ہے اس کو اپنے عہد سے, اپنے عصر سے, اپنے شہر سے, اپنے ماحول سے, معاشرے سے کوئی ایسی خاص دلچسپی نہیں ہوتی تھی, بس وہ گل و بلبل کے افسانے جو ہے وہ لکھا کرتا تھا. تو ایسی بات نہیں ہے. شہرآشوب ایک ایسی صنف ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ غزل میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی, غزل میں بھی تھی, نظم میں بھی تھی, لیکن کچھ اصناف ایسی تھیں جو بطور خاص اس کے لیے مخصوص تھی, اور ان میں جو شہرآشوب ہے وہ ایک بہت نمائندہ صنف ہے. تو یہ اردو شہرآشوب تحقیق و تنقید یہ مرتب ہیں ڈاکٹر سید مرتضیٰ حسن شیرازی, اور یہ بنیادی طور پر یعنی ویسے تو ڈاکٹر مرتضیٰ حسن شیرازی نے جو ان کا پی ایچ ڈی کا موضوع ہے وہ بھی جدید شہرآشوب ہے, یعنی ہماری جو جدید نظم ہے اس میں شہرآشوب کے عناصر کس طرح آئے ہیں. تو شہرآشوب کے سلسلے میں ان کا اپنا ڈاکٹریٹ کا کام بھی ہے, لیکن یہ ان کے وہ مضامین ہیں جو انہوں نے دوران تحقیق مطالعہ کیا اور وہ دیکھے. اچھا, یہ چونکہ ہمارے ناظرین میں ہمارے طلبہ و طالبات بھی ہیں, تو یہ ایک بڑا مثبت رویہ ہے کہ دوران تحقیق آپ کے سامنے جو مواد آیا ہے آپ اسے بوریوں میں بند کر کے یا فائلوں میں بند کر کے یا ویسے کوڑا کرکٹ میں دے نہ دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مواد ایسا ہے جو نایاب ہے اور اس کو بھی منظر عام پہ آنا چاہیے, اور یہ آپ کے کام کا ایک سمجھیے معاون مواد ہے, بالکل, تو یہ وہ مضامین ہیں جو انہوں نے اس میں جمع کیے ہیں. تو یہ مضامین بہت ہی معتبر ہمارے جو ناقدین ہیں, ڈاکٹر سید عبداللہ ہو گئے, ڈاکٹر سید مسعود حسن رضوی ادیب ہو گئے, ڈاکٹر ابواللیث صدیقی, ڈاکٹر جمیل جالبی, ڈاکٹر غلام حسن ذوالفقار, ڈاکٹر گوپی چند نارنگ, ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا, یہ وہ ہمارے جو کلاسیکل نقاد ہیں, بڑے نقاد ہیں. اس میں یہ سلسلہ جو ہے وہ ڈاکٹر تحسین فراقی تک آتا ہے.
تو اس کے بعد ہمارے ہاں جو بہت سارے نئے لکھنے والے ہیں ان کے مضامین بھی اس میں شامل ہیں، اور اس میں شعر آشوب کے صرف ایسے مباحث نہیں ہیں جو اس کی حیت سے متعلق ہیں یا اس کی ماہیت سے متعلق ہیں، بلکہ اس میں شعر آشوب کو مختلف زاویوں سے دیکھا گیا ہے، یعنی اس میں مضامین کا جو ایک تنوع ہے۔ مثلاً شعر آشوب کیا ہے اور شعر آشوب کی تاریخ کیا ہے، اس پر مضامین ہیں۔ اس کے بعد نذیر اکبر آبادی، سودا، میر، ان کے ہاں جو شعر آشوب انفرادی سطح پہ یعنی ان تخلیق کاروں کا دیکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد 1857 اور اردو شاعری۔ 1857 ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس کے بعد بہت زیادہ شعر آشوب جو ہے وہ لکھے گئے۔ اچھا، اس میں دو مضامین ایسے ہیں ڈاکٹر تحسین فراقی اور علیم ناصری کے، یہ بہت منفرد ہیں، نعتیہ شعر آشوب اور اردو شاعری میں نعتیہ شعر آشوب کی روایت، یہ ڈاکٹر تحسین فراقی کا مضمون ہے۔ یعنی یہ اس طرح جو ہے ایک بہت ہی مختلف زاویوں سے شعر آشوب کی روایت کو دیکھا گیا ہے۔ اچھا، اب شعر آشوب کی ایک تو یہ وہ روایت ہے جو قدیم شعراء کے حوالے سے ہے یا مختلف اصناف کے حوالے سے ہے، چونکہ جیسے میں نے بتایا کہ مرتضیٰ حسن شیرازی کا جو موضوع ہے وہ جدید شعر آشوب ہے، تو جدید شعر آشوب میں آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بطور خاص 2-3 واقعات ایسے ہیں، جیسے پاکستان کا 2 لخت ہونا ہے 1971 کا واقعہ ہے، یا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد پوری دنیا میں ایک ایسی صورتحال بنی ہے، تو یہ اس میں پاکستان پوسٹ 9/11 کا پس منظر اور مطالعہ، یہ سید کاشف رضا کا مضمون ہے۔ اسی طرح خود مرتضیٰ حسن شیرازی کا اپنا مضمون ہے، اردو آشوبی اشعاری پر سقوط ڈھاکہ کے اثرات۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جامع نوعیت کی کتاب ہے اردو شعر آشوب، تحقیق و تنقید، ڈاکٹر سید مرتضیٰ حسن، اور اس کتاب کو شائع کیا ہے مثال پبلشر فیصل آباد نے۔ تو جو طلبہ و طالبات یا ہمارے بعض قارئین شعر آشوب سے دلچسپی رکھتے ہیں، شاعری اور سماج کے سلسلے میں جو ایک ربط کا موضوع ہے اس سے دلچسپی رکھتے ہیں، تو وہ اس کتاب کو ضرور دیکھیں۔ بہت خوبصورت، بڑی منفرد اور اہم کتاب کا تعارف آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، چائے کی پیالی کا یہ جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔